الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الكريم اما بعد محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی بات بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ ہم یہاں پر مرد حضرات اللہ کے گھر میں اور عورتیں گھر پر اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور دین جتنا بڑا ہے، دین کی بات جتنی بڑی ہے، دین پر عمل کرنے کے فائدے جتنے بڑے ہیں، اسی طریقے سے دین کی بات سننے کے آداب بھی اتنے بڑے اور اونچے ہیں۔ ان ادب میں سے سب سے پہلے نمبر کا ادب یہ ہے کہ جہاں کہیں دین کی بات سننے کے لیے ہم جمع ہو تو میل جول کر کے بیٹھے۔ ہاں، اگر کوئی معذور ہو، بیمار ہو، کمزور ہو تو وہ دیوار سے سہارا لگا کر کے کرسی کے اوپر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر مجبوری نہیں ہے تو پورے مجمع سے الگ ہو کر کے بیٹھنا یہ دین کی بے ادبی ہے۔ اس لیے مرد حضرات الحمدللہ میری نظر کے سامنے ہیں، آپ نے میری بات سنا اور اس کے اوپر فوراً عمل کیا۔ عورتیں بھی مجمع کے اندر جڑ کر کے بیٹھے، معذور کے علاوہ۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کسی کے کہنے سے کسی کو اچھا لگانے کے لیے یہاں نہیں جاؤں گا تو اس کو خراب لگے گا، اس لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم اس بیان کی مجلس میں اس لیے آئے ہیں کہ دین کی بات سنیں گے، دین کی بات کہنا اور دین کی بات سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئے گی اس کے اوپر انشاءاللہ موت تک عمل کروں گا، اس نیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
بندے نے گھنٹوں کام کیا، عبادت کی، پوری رات نماز میں کھڑا رہا، پورا دین قرآن پڑھتا رہا، تسبیحات ختم کر دی، دعا میں ہاتھ اٹھا کر کے پوری رات روتا رہا، مسلح بھگو دیا، اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس بندے کو عبادت پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ، جس شخص کی ہجرت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اصل میں یہ حدیث جہاں بیان کی تھی وہاں پر ایک بہت عجیب موقع تھا، اس موقع کو تفصیلی ہے میں ذکر نہیں کرتا، البتہ مختصراً میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں آگے چل کر یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنا باپ دادا کا گھر چھوڑ کر کے، شہر چھوڑ کر کے، وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلا جائے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے شہر اور وطن کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے شہر میں رہتے ہوئے اسلام پر پورا عمل نہیں ہوتا، تو اس کو شہر چھوڑنے پر ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر شہر چھوڑ کر کے نیت اس کے علاوہ ہے، اسلام پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی بھی نیت ہے، اور بندہ اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے، شہر چھوڑ رہا ہے، پورا دیش چھوڑ رہا ہے، تو بھی اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو ہم دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں کہ ہم یہاں پر کسی کو اچھا لگانے کے لیے نہیں آئے، صرف ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسرا دین کی بات سننے کا ادب یہ ہے کہ جو دین کی بات کہی جائے اس کو دھیان سے سنیں۔ اگر دھیان سے نہیں سنتے، چونکہ 1-1.25 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، بیچ بیچ میں کبھی ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اگر دھیان سے نہیں سنیں گے تو مولوی صاحب نے بات کیا بیان کی ہوگی اور ہم کیا سمجھ کر کے جائیں گے، نتیجتاً ہمارا عمل بھی بیکار ہوگا اور بیٹھنا بھی بیکار ہو جائے گا، ہمارا 1-1.5 گھنٹے کا وقت برباد ہو جائے گا اگر صحیح نہیں سمجھے تو۔ اس لیے دماغ حاضر رکھ کر کے دھیان سے بات کو سنا جائے۔ یہ کچھ دین کی مجلس کے آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی جہاں کہیں، چاہے چھوٹی بڑی دین کی جو مجلس ہو، اللہ ہمیں ایسی مجلسوں کے اندر اسی ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے آداب بتائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے دیندار نہ بنو، ادھورے مسلمان نہ رہو، اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پورے مسلمان بن جاؤ۔ اس کی تفسیر میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ایسا فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جب کہیں اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں ایمان والوں کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کو یہ انعام ملے گا، جنت ملے گی، جنت میں یہ نعمتیں ملے گی، ان کو پل صراط پر سے ایسا گزرنا ہوگا، ان کے حساب ایسے آسان ہوگے، وہ جہاں کہیں جتنی نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہے، سارے انعام کے اندر اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہے۔ جیسے ایک سورت ہے، بہت چھوٹی قرآن کی سورت ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ اتارتے، صرف یہ ایک سورت اتار دیتے تو بھی عمل کے لیے کافی تھا۔ کیا ہے اس سورت میں؟ اس سورت میں ذکر کیا ہے والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں. سوال ہوتا ہے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ اس کے بہت سارے جوابات مفسرین نے دیے ہیں. ایک بہت اچھا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ عرب میں کسی بات کو سچا بتلانا مقصد ہو, سامنے والے کو یقین بٹھانا مقصد ہو کہ میری یہ بات سچی ہے, تو عرب لوگ قسم کھایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فرمایا تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ یہ بات جھوٹی ہے. پہلے تو قسم کھائی, اور قسم کھا کر اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر, بے شک سارے کے سارے انسان, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یا دونوں کے بیچ والا ہو, کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو, سارے کے سارے, پہلے زمانے میں آنے والا ہو کہ بعد کے زمانے میں آنے والا ہو, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سارے انسان نقصان میں اور خسارے کے اندر ہیں, سب خسارے میں اور نقصان میں ہیں. تو یہ قرآن کا انداز ہے ایک, جب ایسا کہے کہ بھائی تم سب نقصان میں ہو تو سامنے والا دھیان سے سنتا ہے کہ کیا کہتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو الگ نکالتے ہیں کہ سب نقصان میں ہے لیکن یہ لوگ نہیں, الا الذین, مگر وہ نہیں. کون نہیں؟ کہتے ہیں الذین آمنوا, سب انسان نقصان اٹھانے والے ہیں, سب کو قیامت کے دن نقصان کا جواب دینا ہے اور نقصان کی سزا بھگتنی ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اللہ کا فضل اور احسان ہے, اللہ نے ہم کو اس شرط میں تو پورا اتار دیا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مرد حضرات بھی مسلمان ہیں, ہم عورتیں بھی مسلمان ہیں. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس شرط میں پورا ہی اتار دیا. کہیں ہمیں تلاش کرنے جانے کی ضرورت نہیں پڑی, ایمان والا بنا دیا. لیکن کیا خالی ایمان والا کامیاب ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے دوسری شرط لگائی ہے کہ خالی ایمان لانے سے مکمل کامیابی نہیں ہے. خالی ایمان لانا یہ تو ادھوری کامیابی ہے. سب سے پہلی تو تمہارے ذمے رہے گی کہ ایمان کو بچانا پڑے گا, ایمان پر محنت کرنی پڑے گی, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا. پہلے تو یہ شرط ہے, تو موت تک ایمان بچے گا. ورنہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے سوال کیا کہ انسان کی موت کیسے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجا تھا. ان انبیاء میں سب سے پہلے آنے والے نبی ہمارے ابا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جو ملک ہندوستان میں اترے تھے, اور سب سے آخر میں آنے والے نبی جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, جو سب سے آخری نبی ہے, وہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ فخر الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آدم, آخری ہمارے نبی. ہمارے نبی سے پہلے 569 سال پہلے ایک نبی پیدا ہوئے تھے جس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ دنیا میں جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں, کرسچن لوگ ہیں, وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ آج وہ شریعت کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. تو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو کچھ کرشمہ دیا تھا, معجزہ دیا تھا,
دوسرے لوگ نہ کر سکے وہ کام نبی کر کے بتاتے تھے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے کافروں نے بحث کی، اپنی زبان میں کہے تو بھیجا ماری کی، اور دلیل مانگی کہ آپ نشانیاں بتاؤ کہ سچے نبی ہو، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نشانی بتا دی. کیا نشانی بتائی؟ آپ نے مکہ کے کافروں کے سامنے، سب موجود تھے، اور وہ یوں کہتے تھے کہ اگر آپ اس نشانی کو پورا کر لو گے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے سب کے سامنے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کے چاند کے سامنے اشارہ کیا. 14ویں کا چاند گول تھا. اللہ کے نبی کی انگلی کے اشارے سے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا سورج ڈوبتا ہے اس طرف گیا، دوسرا ٹکڑا سورج اگتا ہے اس طرف گیا. اس کے بعد پھر دونوں ٹکڑے جمع ہو گئے. کافروں کو بتایا کہ یہ میری دلیل ہے کہ میں سچا ہوں. ان دلیلوں کو دیکھ کر بھی انہوں نے اللہ کے نبی کو تانے ہی دیے، مانے نہیں، تانے ہی دیے تھے. جو ہٹ دھرم اور ضدی ہوتا ہے وہ کبھی دلیلوں سے سمجھتا نہیں ہے. جیسے آج کل ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی معاملے میں علماء دلیلیں دیتے ہیں، کسی معاملے میں علماء صحیح راستہ بتا دیتے ہیں، پھر بھی وہ علماء کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کے اوپر چلنے کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے. تھوڑا دھیان دیجئے ابھی ہمارے شہر کا کیا ماحول چل رہا ہے. یہ تعزیتی مجلس ہے، اس لیے میں موضوع بدل کر کے آیا ہوں، لیکن بات ملتی جلتی آتی ہے تو میں صرف اشارے کر دیتا ہوں. بھائیوں یاد رکھے، میری مائیں اور بہنیں یاد رکھے، زندگی میں کبھی بھی علماء کے آگے بڑھو گے آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی. جنازہ آدمی کا علماء کے آگے ہوتا ہے، اس کے علاوہ زندہ سارے لوگ علماء کے پیچھے چلا کرتے ہیں. اگر ہمارا جنازہ نکلنا ہو تو علماء سے آگے بڑھو. علماء بصیرت والے ہوتے ہیں، علماء کی فراست بہت اونچی ہوتی ہے. علماء کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اپنی زبان میں کہے گجراتی میں تو ہم ایک مولوی صاحب کو مولوی صاحب کہتے ہیں، اور بہت سارے مولوی صاحب ہو تو اس کو علماء کہتے ہیں، بہت سارے عالم. ایک سے کبھی غلطی ہو سکتی ہے، سب مل کر غلطی نہیں کرتے، سب سے غلطی نہیں ہوتی. انسان ہے، ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، سب سے نہیں ہوتی. اس لیے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھے، کوئی بھی موقع ہو، کہیں پر بھی ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، علماء کی بات مان کر چلے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہماری ظاہری شکل و صورت جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، علماء دیکھتے ہیں وہ بات جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں، بغیر دلیل کے کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی. میں مثال دوں، ملک ہندوستان آزاد ہو گیا تھا، ہمارا دیش آزاد ہو گیا تھا. اس وقت کی علماء کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، بڑا عالم تھے، ہمارے بہت بڑے عالم تھے، ندوا کے، لکھنؤ یو پی کے، حضرت مولانا ابو الحسن علی حسین ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنے بڑے عالم تھے میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے پہلے بتاؤں. وہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ خالی انڈیا نہیں، جس وقت اس کو علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، علیمیہ ندوی اس سے یاد کرتے ہیں. جس وقت علیمیہ ندوی کا انتقال ہوا اس وقت وہ عرب کی 32 بڑی بڑی کمیٹی کے ممبر تھے. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ ایک کمیٹی ہے، جمعیت علماء ہند ایک کمیٹی ہے، ایسی بڑی مسلم کمیٹیوں کے ممبر تھے. کتنی؟ 32 کمیٹیوں کے عرب میں. جو ہندوستان میں رہنے والا بندہ ہو
اور ارب کی کمیٹیوں کو چلاتا ہو وہ شخصیت کیسی ہوگی؟ اس کے انتقال کے اوپر جب ہندوستان میں یو پی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے اوپر سعودی عرب سے پورا ایک پلین آیا تھا راجہ رجواڑا کا. جو راجہ رجواڑا تھے سب پلین میں یہاں پر میت میں آئے تھے، پورا پلین آیا تھا. اور مکہ میں جنازہ یہاں ہے، مکہ میں غائبانہ نماز جنازہ ہوئی تھی. اتنے بڑے درجے کے عالم ہیں وہ. اس وقت کہتے تھے جب ابھی حالات ایسے حالات نہیں تھے، بہت اچھے حالات تھے. ایسے وقت انہوں نے علماء سے کہا تھا، مولویوں سے کہا تھا کہ اے مولویوں، اے علماء، تم تہجد پڑھ کے اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے مت رہو. کیا کہا تھا؟ تھوڑا دھیان سے سننا. تہجد پڑھ کے اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے مت رہنا، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنی مسجد میں فرض نمازیں نہیں پڑھ سکو گے. اتنے سالوں پہلے کہا تھا، انتقال کو کئی سال ہو گئے. آج وہ دور آ گیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے. ہمیں ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ٹرین میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے. پہلے نہیں روکا جاتا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مولویوں، راجکارن میں جاؤ اور جا کر کے لوگوں کی صحیح رہبری کرو. اگر تم تہجد پڑھ کے گھر میں بیٹھے رہے، آنے والی نسل کو فرض نماز مسجدوں میں نصیب نہیں ہوگی. آج کل لوگوں کو بڑی شکایت اور فریاد ہے کہ مولویوں کو راجکارن میں نہیں آنا چاہیے. میں ان کو بھی یہ قول سنانا چاہتا ہوں، بھائیوں، اگر علماء راجکارن میں آزادی کے بعد نہ آتے تو اس ملک میں، ابھی جو اس ملک کا نام ہندوستان ہے اور لوکشاہی ڈھب پر چلتا ہے، وہ نہ چلتا، کوئی دوسرا طریقہ ہوتا. یہ علماء کی قربانیاں اور ان کی رہبری کی برکت ہے. وہ خالی چٹائی پر بیٹھ کر کتابیں نہیں پڑھاتے، وہ صرف تسبیح لے کر کے خانقاہوں میں نہیں بیٹھتے، وہ اپنی گدے پر بیٹھ کر سارا ہی وہ کام کرتے ہیں جس کی اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرورت ہے. اس لیے میں بات کر رہا تھا، ضدی کے اوپر یہ بات نکلی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کے سوال کیا کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے، انسان کی موت کیسے آتی ہے، یہ سوال کیا تھا. اور میں نے اس پر یہ آپ کو آگے بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا. آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، ضد کی. اوپر سے الزام لگایا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ جادوگر ہے کہ ہماری نظروں میں دھوکہ کر دیا کہ ہمیں ایسا نظر آیا. تو کچھ دنوں کے بعد قافلے آئے، ان کے جو تجارت و دھندا کرنے گئے تھے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، وہاں سے ان قافلوں نے بھی آ کر کہا کہ ہم نے چاند کو ٹوٹتے دیکھا تھا. تو پھر لوگوں نے کہا اب اگر اللہ کے نبی جادو کرتے تو تم پر تمہاری نظر بندی ہو سکتی تھی وہاں پر. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جادو ہے، وہ تو ہے، کیونکہ ماننا نہیں تھا. وہ تو مکہ کے کافر تھے، اللہ نے ان کی تقدیر میں ایمان نہیں لکھا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک معجزہ دیا تھا. بہت سارے معجزے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ کسی بھی قبر کے پاس جا کر کے یوں کہتے تھے کہ اے مردہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو وہ میت قبر کے اندر سے کھڑا ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ کو جو پوچھنا ہو وہ پوچھ لیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ میت اپنی جگہ پر جا کر کے سو جاتا تھا. یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا تھا. میں نے ابھی بتایا کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے نہ کر سکے، صرف نبی کر سکے. اب حضرت عیسیٰ نے اس آدمی کو جواب دیا کہ چل میں تجھے بتاؤں انسان کو موت کیسے آتی ہے، دیکھنا ہے تو چل میرے ساتھ. لے گئے، قبرستان گئے. وہاں پر جا کر کے ایک قبر کے اوپر کہا کہ قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. تو وہ بندہ قبر سے کھڑا ہوا اور ذکر کر رہا تھا اللہ کا. پھر کہا آپ اپنی جگہ پر چلے جاؤ.
دوسری قبر پر گئے, وہاں پر جا کر کے کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مردہ قبر سے کھڑا ہوا, یہ کہتا ہوا ایک شراب کا گلاس تو بھی پی لے, ایک مجھے بھی پیلا. حضرت عیسیٰ نے دونوں قبریں ان کے حال پر کرنے کے بعد پھر فرمایا پوچھنے والے آدمی سے, آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے ایسی ان کی موت آتی ہے, اور جیسی اس کی موت آتی ہے قیامت کے دن دوبارہ اسی حالت کے اندر وہ زندہ ہوگا. اس لیے ہماری موت کیسے آئے گی اگر جاننا ہو تو ہم اپنی زندگی کا حساب لگاتے رہے کہ میں کیسی زندگی گزارتا ہوں. اگر صحیح زندگی گزارتے ہیں تو صحیح موت آئے گی, اگر غلط زندگی گزارتے ہیں تو غلط موت آئے پکا نہیں ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں, رجوع ہو جاؤ اللہ کے سامنے, مانگ لو, اللہ معاف کر دیں گے اور صحیح زندگی بنا دیں گے. وقت ہے, گیا نہیں ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ سکرات کی حالت میں آ کر کے موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لے, اور رات کے وقت اللہ اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دین کو گناہ کرنے والے توبہ کر لے, اور دین کے وقت اپنی رحمت کی چادر کو اللہ پھیلا دیتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لے. دروازے کھلے ہیں. کب تک کھلے رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها, یہاں تک کہ سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے طلوع نہ ہو جائے. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. تو بھائیو, موت یقینی ہے. سارے ہی مذہب والے, سارے ہی دھرم والے, سارے ہی فرقے, جو جس مذہب کو پالتا اور مانتا ہو, اور کوئی کسی مذہب کو نہ مانتا ہو, تو بھی سب کے دل میں یہ بات تو پکی ہے کہ ایک دن موت آنی ہے, ہمیں مرنا ہے. اور ہم مسلمانوں کا یہ بھی ایمان ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, مانیتا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جس وقت اللہ دنیا کو فنا کر دیں گے, اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کچھ مدتوں کے بعد کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے, اور ہم سب کو مطلب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہونا ہے, اور زندہ ہو کر کے حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہے. آخرت کی تیاری کیا ہے؟ وہیں جو میں نے سورت پڑھی تھی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سارے انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. دوسری شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لائے. دوسری شرط ہے نیک اعمال کیے. ایمان بھی لائے, نیک اعمال بھی کیے, تو وہ قیامت کے دن کامیاب لوگوں کے اندر ہوگا. اب ہمیں صرف یہ سوچنا پڑے گا, یہ جاننا پڑے گا کہ نیک اعمال کون سے ہیں. جو نیک اعمال جس لائن کے ہم جاننا چاہے جان کر کے عمل کریں گے, قیامت کے دن ہم کامیابیوں کے درجے دیکھیں گے. تو کسی مرحوم کا جب انتقال ہوتا ہے تو ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ میں تو اپنی زندگی پوری کر چکا, تم بھی اپنی تیاری کرتے رہنا. دوسری ایک بات میں ہر جگہ کے اوپر یہ کہتا ہوں, جب کسی میت کی تعزیتی مجلس ہو یا کوئی اور ہو, میت کے لیے سب سے اچھے کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے میت کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. جو خوبی جس لائن کے ہمیں نظر آتی ہو اس کو لوگوں کے سامنے پھیلایا جائے. دوسری بات, ان کو خوب ایصال ثواب کیا جائے, پڑھ کے بخشا جائے. کچھ نہ کر سکے صرف 3 مرتبہ پڑھ کر بخش دے.
3 نہیں پڑھ سکتے، صرف قل ہو اللہ احد کی پوری سورت 3 مرتبہ پڑھ کے بخش دے، ہمارے مرحوم کو پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، پورے قرآن کے برابر. تو یہ 2 کام مرحوم کے پیچھے کرنے کے ہوتے ہیں. اب میں جو اعمال صالحہ کی بات کر رہا تھا بھائیو، اعمال صالحہ بہت سارے ہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے نیک عمل. کچھ نیک عمل ایسے ہیں کہ یہ کرو گے تو اللہ نے جواب دے دیا اس کو اتنا ثواب ملے گا، لکھ دیا ہے. یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا. اور کچھ عمل ایسے ہیں کہ جس پر اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام کر لو بغیر حساب کے دے دوں گا، حساب اج نہیں. حساب تو چھوٹے عملوں کا ہوتا ہے، یہ تو بڑا عمل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ نے فرمایا میرے بندے نے میرے خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس کا بدلہ تو میں خود ہوں. نیکیوں کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات مل جائے گی. اسی طریقے سے اللہ نے ایک دوسرے عمل پر بھی اعلان کیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب نیکیاں دے دیں گے. ہمارے گھر پر میت ہوتا ہے نا تو دکھ ہوتا ہے. ہمارے گھر کا ایک انسان جو 50 60 70 سال سے ہمارے ساتھ تھا وہ ہمیں چھوڑ کر کے چلا گیا ہوتا ہے. ہمارا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ہم غمگین ہوتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت یاد دلائی میرے بندوں اور بندیوں تم ایمان والے ہو، تمہیں تو کوئی نعمت پہنچے خوشی ملے اس پر تم اللہ کا شکر کرو گے تو بھی تمہیں اجر ملے گا، اور اگر تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، ٹینشن میں آؤ، غمگین ہو جاؤ، اس کے اوپر صبر کر لو گے تو میں تم کو بغیر حساب کے نیکیاں دے دوں گا.